تو امام فرما رہے ہیں کہ جو شخص بہت لمبی لمبی آرزویں رکھتا ہے دنیا کے بارے میں، وہ در حقیقت اپنی فکر کی نورانیت کو بجھا دیتا ہے، اس کی فکر میں نورانیت نہیں رہتی۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے پیچھے جائیں تو پھر بہت دیر لگتی ہے۔ مثلا یہ فکر سمجھ میں آتی ہے، اس کی نورانیت کیا ہونی چاہیے؟ آیا فکر 2+2 4 ہے، یا اس میں بھی پیچھے خدا کی طرف سے کوئی چیز فیض کی صورت میں نازل ہوتی ہے؟ تو یوں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ 2+2 4 نہیں ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اس کی فکر میں وہ نورانیت ختم ہو جائے گی جو خدا کی طرف سے آنی تھی اس کے پاس۔ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس کی آرزویں بہت زیادہ ہیں، اور وہ آرزوؤں کے پیچھے مرے جا رہا ہے، اس کے پیچھے فیصلے بھی غلط کرے گا، اور ظاہر عقل ختم ہو جائے گی اس سے، پھر ظاہر فیصلے غلط کرے گا۔ تو اگر یہ آرزوؤں میں نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ قناعت کرتا۔ اب یہاں پہ چھوٹا سا ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کے لیے، قناعت دکھا اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی پلاننگ نہ کرے آگے بڑھنے کے لیے۔ نہیں، پلاننگ کر لے، لیکن اپنے آپ کو ان اچیومنٹس کا محتاج نہ سمجھے، اس کے بغیر بھی خوش رہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، پلاننگ کرے، اگر مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا۔ یہ کیوں احساس کرے کہ اگر نہیں ملا تو میں ناکام ہو گیا؟ آپ کی اور میری جو اصل کامیابی ہے، قد افلح من زکاہا ہے، نہ کوئی اور چیز۔ اور یہ فرعون تھا جو کہہ رہا تھا قد افلح من استعلا۔ تو اگر ہم بھی اپنے ذہن میں یہ سوچنے لگیں کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو کامیابی ہوگی، تو ہم یا فرعونیت پہ یا قارونیت پہ، اور عین ممکن ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مثلا سامریت پہ چلے جائیں، کہ دوسروں کو بھی اس فریب میں مبتلا کرتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ اور بدقسمتی سے آپ لوگ بعض اوقات یہ کر ڈالتے ہیں اپنے ظاہری طور پر پاسپورٹ کی وجہ سے، دوسروں کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ کامیابی ہے۔ تو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا آپ کو بھی، ہمیں بھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج من ازلم نور تفکرہ بطول عملہ۔ عمل حمزہ سے، عمل عین ایکشن نہیں ہے بلکہ حمزہ عمل یعنی آرزوؤں والا، کہ جو اپنے نور فکر کی نورانیت کو بجھا دیتا ہے۔ مجھے اس سے بہتر لفظ سمجھ میں نہیں آ اردو میں کیا کہوں، نورانیت کو مٹا دے، بجھا دے نہیں کہنا شاید چاہیے۔ بہرحال ازلمہ ظلمت کا مطلب ہوتا ہے تاریکی، وہ اپنے فکر کی نورانیت کو تاریکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی آرزویں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وَمَحَا طَرَائِفَ حِکْمَتِهِ بِفَضُولِ كَلَامِهِ، اور یہ حکمت کی ظرافتوں کو مٹا دیتا ہے۔ محا مٹانے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم ربڑ سے پینسل کا لکھا ہو مٹا سکتے ہیں، تو وہ مٹا دیتا ہے حکمت کی ظرافتوں، طرائف کو، یعنی اس کے ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی اگر رف ترجمہ کروں لذت کو، کہ اس کو حکمت کے پیچھے ایک مزہ آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آتا اس کو۔ کیوں؟ بفضول کلام ہی، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، ایسی چیزیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ اور انفارچونیٹلی یہ بہت ہے۔ پہلے لوگ باتیں کرنے کے لیے محتاج ہوتے تھے کہ 2 آدمی ساتھ بیٹھیں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنے بیڈ میں، وہ اپنے بیڈ میں، اور فضول باتیں چل رہی ہیں۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے گیدرنگ کرنی پڑتی تھی کہ 4 دوست بیٹھیں، نہیں، اب آپ 200 ساتھ مل کے بیٹھیں اپنے اپنے کمروں میں اور فضول باتیں کرتے رہیں۔ اس کے بعد یہ کہے کہ مجھے کوئی کتاب پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ امام فرمانے آنا بھی نہیں چاہیے تھا، چونکہ فضول بات نے اتنا وقت لگا دیا ہے کہ حکمت کی جو لذت تھی اور اس کی ایک خواہش تھی وہ اس کے اندر سے مٹ چکی ہے۔ اب اس کو فضول چیزوں میں ہی مزہ آنا ہے، تو اس کا خیال کرے۔ امام فرمانے خیال کرو تمہاری عقل، اور امام اس کو عقل تعبیر کر رہے ہیں۔ بس فکر کی نورانیت امام کے نزدیک عقل ہے، اور وہ آرزوؤں کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے، اور حکمت کو طلب کرنے کی خواہش یا لذت وہ امام کے نزدیک عقل ہے جو مٹ رہی ہے فضول کلام کی وجہ سے۔ وہ اطفأ نور عبرتہ
بے شہوات نفسی. اطفا جیسے فائر بریگیڈ ہوتی ہے اس کو اطفاء الحریق کہتے ہیں، یعنی آگ کو بجھا دینا. تو امام فرما رہے ہیں اس نے عبرت کی نورانیت کو بجھا دیا ہے نفسانی خواہشات کے ذریعے سے. جو دل میں آتا ہے کھاتا ہے، جتنا دل میں آتا ہے سوتا ہے، جو دل میں آتا ہے پہنتا ہے. ان نفسانی خواہشات پہ عمل کر کر کے اس نے کام کیا ہے. اب اس کو لاش بھی عبرت نہیں دیتی ہے، اب اس کو قبرستان بھی عبرت نہیں دے رہا، جبکہ دوسروں کو عبرت مل رہی تھی اس سے. کیوں عبرت کا اس کی عبرت کی نورانیت کیوں بجھی ہے؟ امام فرمانے اس نے کہیں اور سے نہیں بجھی، اس نے بجھائی ہے. جیسے کوئی آگ کے اوپر آپ اسپرے کرتے ہیں تاکہ آگ بجھ جاتی ہے، اطفاء، اس نے اپنی عبرت کی نورانیت کو بجھا دیا ہے خواہشات نفسانیہ کے ذریعے سے، شہوات نفسانیہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. بس امام کے نزدیک یہ عقل ہے. بس امام کے نزدیک اگر فکر نورانی ہو، حکمت کی طرائف کو احساس کرتا ہو اور عبرت کا اس کا سسٹم فنکشنل ہو، یہ عقل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نشے تھے جس کی وجہ سے عقل اپنا صحیح کام نہیں کر رہی تھی، اور یہ 3 پوائنٹ ہمیں ان نشوں کے ساتھ ساتھ نظر آ گئے کہ اگر کوئی شخص اپنی آرزوؤں کو لمبا کر رہا ہے، بہت لمبی لمبی آرزویں اس کی، چاہے وہ مال کی ہوں، چاہے وہ طاقت کی ہوں، اور وہ نشوں میں سے کوئی نشہ یہاں پہ آ سکتا ہے.